قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وعمل بآواز بلند أبقينا بذات البركات مرحوم قدوم شفيع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جو میں نے کلام الہی کی کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب ولو انہم ظلموا انفسهم یہ میرے بندے تیرے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے چاہو تو تیرے دولت پر حاضر ہو جائیں اور وہاں آ کر فاستغفر اللہ اپنے اللہ سے اپنی بخشش چاہیں. یہ گناہ کر بیٹھے غلطی کر بیٹھے تو وہ تیرے در پر آ جائیں اور پھر اپنے رب سے اپنی مغفرت چاہیں تو ان کا مغفرت چاہنا ان کا آنا ان کے دلوں کو دیکھنا ان کے عجب کو کرنا یہ تیرا کام ہے. اس لیے فاستغفر اللہ الرسول یہ صرف بات ہے اللہ سے معافی جائیں بخشش جائیں اور میرے محبوب تیرے ہاتھ پہنچ جائیں کی بخشش کے لیے تو نبذت اللہ تواب رحیم اس تیرے رب کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا بہت ہی مہربان بانی. معلوم یہ ہوا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ بھی نہیں پر اس کا محبوب بھی نہیں ایسا محبوب عطا فرمائے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم سب شکر کے ہنستے تمہیں آنے تو نہیں. یا اللہ تم کریم ہے تیرا محبوب کریم ہے اور ہمیں دو محبوب کریموں کو تم پیدا فرمایا تو محبوب کی عقیدت محبت سے آئیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوں شرمندہ ہوں اور تیرے در پر آ جائیں مجھ سے معافی چاہیں تو بھی شفاعت کر دے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں. بہت ہی مہربان بہت ہی توبہ قبول کرنے والا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی جو میری قبر انور پر آ گیا ذات کے لیے وجبت له شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت ہے واجب. گویا اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے کو واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی محبوب جو کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ میرے در پر جو آ گیا تو اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا لہٰذا میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہو حضور پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. جب تم عمل کرتے ہو کوئی بھی تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں اچھے عمل کرو گے تو میں خوش ہوتا ہوں تمہارے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بندوں میرے تعلق میں نظر اور اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو میں اس کی میں غلطی یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے معاف کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہو کہ ہمارے اعمال اپنی جس طرح پیش ہوتے ہیں رسول پاک کی کوئی فرق نہیں کیونکہ
انبیاء جو ہیں یہ حی ہوتے ہیں. نبی اللہ حی یتصرف فی الکون کیف شاء. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ تو جہان میں جیسے چاہے تصرف کرے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام، کوئی دل سے پکارنے والا ہو، دل سے ان کے عقیدے کو بدلنے والا ہو تو نبی کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بے شک سمجھے؟ بے شک. مجھے یہاں وہ بات یاد ہے کہ حج کے موقع پر ایک مجمع میں 90,000 کا مجمع تھا. سرکار شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے. تو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے. اور کتنے شخصی لوگ حاضر ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جامی کے بارے میں سنتے ہو، عمروں کے بارے میں سنتے ہو. جب حضرت شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار اقدس پر حضور کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو حضور کے در پاک تو حضور سے اس مجمع دیکھنے والا ہے اور فرمانا کہ جب حج کا ٹائم آتا تھا، اے آقا، آقا سے عرض کرتے ہیں اے آقا، جب بھی یہ وقت آتا تھا تو میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا، میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا. وہ میری نائب ہوتی تھی، میرے قائم مقام ہوتی تھی اور آپ کے درے دولت کے بوسے لے کے واپس چلی جاتی تھی. فرمایا میں وہ جو آپ نے اشعار پڑھے میں عربی میں سناتا ہوں. وَفِي حَالَةِ الْمَوْتِ كُنْتُ رُوحِي أُرْسِلُهَا وَفِي حَالَةِ الْمَوْتِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بَيْنَ نَائِبَتِي. یا رسول اللہ، دوری کے جہاز سے جب میں نہیں آتا تھا تو اپنی روح کو بھیج دیتا تھا، وہ آپ کے درے دولت کے بوسے لے کے چلی جاتی تھی. وَهَٰذِهِ حَالَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ وَهَٰذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تُفْضِيَ بِهِ شَفَتِي. اے آقا، اب میں نفس نفیس خود حاضر ہوں تو آپ اپنا دست اقدس میں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اس کے بوسے لے لوں. پتہ نہیں کتنی عشق اور کتنی طرف سے آپ نے شعر پڑھے کہ آپ میں نفس نفیس حاضر ہوگا، میرے آقا اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں بوسے لے لوں. تو الفاظ سنو. فرمائیے الحاوی بن فتاوی شریف کے اندر موجود ہے، میرے کتابخانے میں موجود ہے یہ فتاوی. فرمایا فخرجت الید الشریفۃ من القبر الشریف فقبلها. حضور کے قبر انور سے حضور کا ہاتھ باہر نکلا اور انہوں نے حضور کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان خراب الید الشریفۃ، حضور کا مبارک ہاتھ نکلا فقبلها اور آپ نے اسے چوم لیا. تو اس وقت مجمع کتنا تھا؟ کتنے ہزار کا مجمع تھا؟ 90,000. 90,000 کا مجمع تھا اور 90,000 کے مجمع میں غوث پاک موجود تھے. تو یہاں ادب دیکھو کہ آقا فَمْدُدْ يَمِينَكَ، اپنا ہاتھ باہر نکالا کہ تُخْفِيَ بِهَا شَفَاتِي، تاکہ میرے لب خطا کر لی. یعنی لبوں کو اس قابل نہیں سمجھا، وہ لبیہ دعا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں چاہے بوسے دے دوں ان کے ہاتھ باہر کی، لیکن ادب یہ کہ تاکہ میرے لب بھی خطا کر دیں. اندازہ کرو
کہ یہ بھی خطا ہے، حضور کا ہاتھ مبارک ہو